السلام عليك قرآن کہتا ہے اب اگر کوئی میلاد کے دن یہ نعرہ لگائے نور والا آ گیا، کہ نور والا آ گیا، تو یہ کس کی سنت زندہ کر رہا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، یہ اللہ کی سنت زندہ کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ قصیدہ سب سے پہلے رب کائنات نے پڑھا، پھر ہم دارالعلوم صوت النبی سے نکلے، ابھی نکلے نا، آپ تصدیق کریں تھوڑا، یہ میدان محشر کے میدان میں گواہی دینا چاہیے، یہاں کوئی عاشق رسول آیا تھا، ہم نے وہاں سے نعت پڑھی نا، نعت پڑھتے ہوئے آئے نا، یا سلام پڑھتے ہوئے آئے، یہی پڑھا نا ہم نے، یا نبی سلام علیک، یا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام۔ اب نبی کے میلاد کے دن نبی پر سلام پڑھنا کوئی سمجھے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن کو کھول کے دیکھے۔ اللہ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اللہ نے سورہ مریم میں اپنے دو نبیوں کے میلاد کا ذکر کیا، ایک نبی کو اپنا کلام نبی کی جانب منسوب کیا، اللہ کہتا ہے حضرت یحییٰ کی جانب اپنے کلام کو منسوب کر کے کہتا ہے، حضرت یحییٰ نے کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، مولانا عارف صاحب کو پڑھائے، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، نبی کا کون قرآن نے ذکر کیا ہے، گویا نبی کے میلاد کے دن نبی پر سلام پڑھنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ اللہ کے جلیل القدر نبی کی سنت بھی ہے۔ اللہ نے اسی قرآن سورہ مریم میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا ذکر کرتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ يَوْمَ يَمُوتُ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہو میرے حضرت عیسیٰ پر جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، گویا جس دن کوئی نبی پیدا ہو اس دن نبی پر سلام پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہ رب قدیر کی سنت مبارکہ ہے۔ آج دارالعلوم صوت النبی نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا، آپ جلوس کی صورت میں آئے، میرے احباب نے چند چیزیں کہی، میں دو تین چیزیں ان سب چیزوں کے تعلق سے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے آج ہم نے عید میلاد النبی منائی نا، ہاتھ اٹھا کے بولے منائی سب نے عید میلاد النبی۔ بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کیا یہ عید کا دن ہے یا نہیں ہے، کیا اس کو عید کہہ سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد عربی سرور کائنات نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے اور صحیح ستہ کی حدیث ہے، آقا کریم نے فرمایا اے لوگو یہ جمعہ کا دن جو ہے اس کو اللہ پاک نے جعل اللہ عیدا للمسلمین، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ پھر میرے آقا نے دوسرے مقام پر فرمایا اے لوگو جمعہ یوم مشہود ہے، اس دن مجھ پر سلام پڑھا کرو، درود پڑھا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس دن کو یہ عظمت کیوں ملی؟ دن تو سب اللہ نے بنائے، جمعہ کو یہ عظمت کیوں ملی؟ آقا کریم نے فرمایا فیہ خلق آدم، جمعہ کو عظمت اور جمعہ کو عید، جمعہ کو یوم مشہود میرے رب نے اس لیے بنایا، یہ میلاد آدم کا دن ہے۔ اگر میلاد آدم کی وجہ سے جمعہ عید بن سکتا ہے تو جس کی وجہ سے حضرت آدم کو رب نے پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، اس نبی کا میلاد عید کیوں نہیں بنے گا؟ ہم نے کسی شاعر نے کہا ہے ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، اس لیے کہ اس عید کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد دیتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ تمامی حضرات بخوبی یہ جانتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی آج 12 ربیع الاول ہے اور ہمارا دارالعلوم صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چک پرنگ سے ہر سال یہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد ہوتا ہے، جلوس کی صورت میں وہ دارالعلوم سے لے کے یہاں مارگون تک آتا ہے، آج بھی آیا ہے۔ اس کا پیغام یہی ہوتا ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل میں پیغام یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں اور ہر کوچے گلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی منائی جاتی ہے۔
क्यों ना मनाए, क्योंकि आप अगर देखेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले ही से अब जो बच्चियों को जिंदगी मिली वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, और साथ में जो बेवाएं थे, यतीम थे, बेवा थे, मसाकीन थे, जिनको भी जो कुछ भी मिला वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और तशरीफ आवरी से। रब खुद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। और इस वक्त आज के दिन पर बिलखुसूस 12 रबीउल अव्वल के दिन हर एक जगह आलम इस्लाम में ये जश्न मनाया जाता है, और हम भी हर साल की तरह यहाँ मनाते रहते हैं। मुल्क में हर जगह आज जुलूस होंगे, जलसे होंगे, नात ख्वानी होगी, जिक्र होगी, इसी तरीके से हर एक मामला होगा जो खैर का होगा, तो इंशाअल्लाह हम भी करेंगे। रहा मामला ये कि अब इसका पैगाम क्या है, पैगाम इस मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो अपने वालिदैन की खिदमत किया करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले वो माँ, जिस माँ को बाजार में बेचा जाता था, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेके आए फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, कि माँ वो है जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। अर्श अजीम से जन्नत को लाके माँ के कदमों के नीचे रख लिया। इसीलिए करके दूसरा और साथ में पैगाम यह है कि माँ बाप की खिदमत करें, वालिदैन का हुस्न सलूक माने, और साथ में जो भी नौजवान है वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम यह है कि वो अपनी जिंदगी को समझे, अपने जिंदगी को समझते रहें। परवरदिगार आलम कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।